الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں بالکل ہی کو بات نہیں کرنی بھائی جان تھوڑی در کو معمولی برادر مکرم حضرت مولانا احمد نواز صاحب زیدہ مجد ہو کے حکم کی تعمیل میں عام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ماہ ربیع الاول اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے ربیع کا معنی ہے بہار واقعی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے اس ساری کائنات کے اندر بہار آ گئی ہے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے سبحان اللہ اسی مناسبت سے میں نے عام دوستوں کے گوش گزار کرنی ہے چند معروضات اور آپ تعجب بھی کریں گے کہ میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی طٰہٰ بس اسی پر میں نے گفتگو کرنی ہے قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں محکمات اور متشابہات متشابہات وہ ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا
اگر طٰہٰ متشابہات میں سے ہے تو اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور اگر متشابہات میں سے نہیں ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طٰہٰ کا معنی کیا۔ اب آپ طٰہٰ کا معنی سنیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی پر میری اگلی گفتگو کی بنیاد ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ کھلی ہوئی ہے۔ ترجمان القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججواد، قرآن مجید کے علم کے بہت بڑے ماہر، قرآن پاک کے بہت بڑے صحابہ کرام میں سے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طٰہٰ کا معنی کیا انسان کامل۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا طٰہٰ اے انسان کامل۔ اب آپ خیال، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، میرے دادا استاد، ان کا عقیدہ، ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے دادا استاد سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، پھر ہم سب کے شیخ اور بڑے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ۔ عقیدہ میرے اور میرے اکابرین کا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کامل اللہ نے نہ پیدا کیا، نہ قیامت تک اللہ ایسا کامل انسان پیدا کرے گا۔ مثال سنیے، جزاک اللہ بیٹا آپ خاموش رہے، مہربانی کریں۔ اللہ کریم نے جتنے کمالات پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیے تھے، ان سے بڑھ کر اللہ کریم نے انسان کامل آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب، 9واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ آیت نمبر 160 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورۃ الاعراف ہے، 9واں پارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم بے قرار ہو کے حاضر ہوئی، حضرت پانی ختم ہو گیا ہے، آپ ہمارے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ پانی کا انتظام کر دے۔ انسان کامل ثابت کرنے لگا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مثال ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، حوالہ میں نے دکھا دیا دوستوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پانی کی دعا کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ، قوم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے دعا کروانے آئی ہے، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ زندہ بڑا ہے اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، زندہ چھوٹا ہے اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے جانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اشرکنا فی دعائے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہو, اپنے لیے دعا کرنا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا. اب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بڑے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے, بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے, شرط یہ ہے زندہ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ, زندہ سے دعا کروانا جائز ہے, اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. کس نے کہا ہے ہم دوستوں کو کہ ہم جو ایماندار فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کے منکر ہے؟ نا میرے بھائی, صفے ہم نے بنا لیے, نیت کی میں نے 4 تکبیر, نماز جنازہ فرض کفایہ, ثنا واسطے اللہ کے, درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, دعا واسطے حاضر اس میت. دین جھگڑے کا نام نہیں, دین تو پیار محبت کا نام ہے, سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. دین قتل و غارت کا نام نہیں, لڑائی مار کٹائی کا نام نہیں ہے. بڑے ادب اور پیار سے عرض کرنے لگا ہوں, سامنے میت موجود ہے, زبان ہلا کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا. ہم مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے, یہ جو میت سامنے موجود ہے اس کی بھی مغفرت کر دے. سامنے میت موجود ہے, ڈیڈ باڈی, زبان ہلا کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا. جب کئی من مٹی کے نیچے دفن ہو گیا, اب ہمارے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے, اور جو ایماندار دنیا سے چل بسا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. اب سبق, پہلا پارہ, سورت کا نام سورت البقرہ. یہ میرے سامنے سورت البقرہ آیت نمبر 60 کھلی ہوئی ہے, یہ میری انگلی دیکھیے. جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب ہے, قرآن پاک کی تلاوت سننا ثواب ہے, اللہ کے کلام کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. آپ زیارت کرتے آئیے تاکہ آپ کے دامن میں اللہ ثواب اور اجر عظیم ڈالے. اللہ فرماتے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ میری قوم کو پانی کی ضرورت ہے, مہربانی کر پانی کا بندوبست کر دے. اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا میرے کلیم, جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے, ڈنڈا ہے, پتھر پہ ماریے نا. اللہ حاضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اور سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں, یہ نامہ پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 160. وہاں فرمایا فَانْفَجَرَتْ, یہ حوالہ ہے فَانْفَجَرَتْ. سورۃ البقرہ میں فَانْفَجَرَتْ, فَانْفَجَرَتْ کہتے ہیں. حضرت کلیم اللہ نے جب ڈنڈا مارا, پہلے تو پتھر پر تری نمودار ہو گئی, گیلا ہو گیا پتھر, اور تھوڑی دیر کے بعد فَانْفَجَرَتْ, یکدم 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
مشربهم، فلاں قبیلے کے لیے یہ چشمہ ہے، فلاں برادری کے لیے وہ چشمہ ہے۔ اللہ چاہتا ایک چشمہ بھی نکال سکتا تھا، لیکن 12 چشمے الگ الگ نکالے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی کے معاملے پر قبیلوں کا اختلاف ہو جائے، پہلے میں نے پانی لینا ہے، نہیں یہ نہیں، پہلے مجھے باری ملنی چاہیے۔ قوم قبیلوں میں اختلاف ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے، اللہ پیغمبر کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ اب جملہ توحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اللہ نے پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ہے تو بڑا کمال، چھوٹے سے پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں، ہے تو بڑا کمال، لیکن پتھروں میں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔ مری کی طرف جائیے، پہاڑوں میں سے چشمے جاری ہیں، پتھروں میں سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام ہی ہے، جب صحابہ کرام پریشان ہو کے آئے، حضرت پانی ختم ہو گیا، لشکر والوں نے پانی پینا ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی چاہیے، پینے کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کے مشکیدے نچوڑو، چمڑے کے مشکیدے نچوڑے گئے، وہ مشکل ایک چھوٹا سا پانی کا پیالہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا پیالہ سامنے رکھو، پیالہ سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھا گیا۔ اللہ کا نام لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا، اللہ نے انگلیوں کے اس مقام سے پانی کے فوارے جاری کر دیے۔ یہ بڑا کمال ہے، ہاتھوں سے تو خون نکلا کرتا ہے، پتھروں سے تو پانی نکلا کرتا ہے، ہاتھوں سے تو پانی نہیں نکلا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ہم نے برتن بھر لیے، مشکیدیں پر ہو گئے، جتنے بھی لشکر کے لوگ ضرورت مند تھے سب نے پانی وصول کر لیا، چشمے پھر بھی جاری تھے۔ اس کمال کا مقابلہ کون کرے؟ تو سچ فرمایا نا اللہ نے، انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامل اللہ نے کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مسافر جس کی یہ تصویر ہے۔ بیٹا آرام کر کے بیٹھو نا، مہربانی کرو، میرے پاس وقت کم ہے، مہربانی کرو۔ دوسری مثال، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میں نے سورت المائدہ کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 110 میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر پہنچے، آواز لگائی قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے قبر والا مردہ زندہ ہو گیا، قبر پھٹ گئی اور وہ زندہ بندہ باہر آ گیا۔ میرے الفاظ قابل ہو رہے میرے بھائیوں، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، جب قبر والا مردہ زندہ ہوا، نیچے نہیں رہ سکا، قبر پھٹی باہر آ گیا۔ یہ کیوں جی؟ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المرسلات، اللہ فرماتے علم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا،
یہ آیت نمبر 25 اور 26 سورۃ المرسلات 29واں پارہ۔ ایک بات تو بتا دے سارے بزرگ، میں آپ کے لیے دعا کروں گا لیکن اونچا، قرآن سچا؟ جلدی بتائیں نا، ٹائم تھوڑا ہے۔ قرآن سچا؟ قرآن کا فیصلہ سچا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کے 2 حصے بنا دیے، ایک زمین کا اوپر والا حصہ بنایا، دوسرا زمین کے نیچے والا حصہ بنایا۔ اللہ تو نے زمین کا اوپر والا حصہ کیوں بنایا؟ فرمایا احیاء، زمین کا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لیے، اور زمین کے نیچے والا حصہ بنایا امواتن، مردوں کے لیے۔ اوپر زندے نیچے مردے، جھگڑا ختم۔ یہ قرآن ہے، آپ چیک کریں مانا، یہ نوٹ کریں مانا، گھر میں جا کر دیکھ لیں۔ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ پڑھے لکھے ساتھی آپ بزرگ، اوپر دفن کرنا پڑتا ہے ایک دن، اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے حوالہ پڑھا ہے، کاش حضرت مولانا انور بیگ صاحب زندہ ہوتے نا، کیا یہ خوشی محسوس کرتے رحمہ اللہ۔ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ زندہ کو دفن کر دیا جائے قتل کا کیس ہے، اور عوام خیال اگر نیچے کوئی زندہ ہو جائے وہ نیچے نہیں رہ سکتا، قبر پھٹ جائے گی، نیچے والا زندہ اوپر آ جائے گا۔ قیامت میں جب قبروں والے مردے زندہ ہوں گے، قبریں پھٹ جائے گی اور وہ اوپر آ جائیں گے۔ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا حصہ مردوں کے لیے۔ اللہ کریم کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء اموات۔ ایک بات تو بتا دے سارے دوست، اوپر والے بھی زندہ ہوں، نیچے والے بھی زندہ ہوں، تو ہمارے مردے کہاں گئے؟ مردے کی جگہ اوپر بھی زندہ نیچے بھی زندہ، تو مردے کہاں گئے؟ اللہ تو فرماتے ہیں حیاء امواتا، اوپر والا حصہ زندوں کے لیے، نیچے والا مردوں کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوئے، قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جو اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہوا، قبر پھٹ گئی، اوپر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، پھر مردہ بن گیا، قبر میں دفن ہو گیا۔ بڑی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے لیے قبر والا مردہ زندہ ہوا، گواہی دی، پھر مر گیا، لیکن اس میں روح تو تھی۔ زندہ ہو کر جب گواہی دی، روح تو تھی نا۔ یہ میرے الفاظ کاملے اور ہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے۔ ایک عورت حاضر ہوتی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عام جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر، میرا ایک نوکر ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، آپ اجازت دیں ممبر تیار کروانا چاہتی ہوں، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کچھ دنوں کے بعد پیغام بھیجا، لکڑی کا ممبر تیار کرا، ممبر شریف تیار کیا گیا، مسجد نبی شریف رکھا گیا، جمعے کے خطبے کا وقت ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں، ساعت النخلۃ سیاح السفیر، رواہ البخاری۔ ایسے رونے کی آواز آنے لگ گئی مسجد میں جیسے بچے رویا کرتے ہیں۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کسی کی گود میں بچہ نہیں، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے، جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر
خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آمنہ کے لال جدا ہوئے، کھجور کے خشک تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اس میں تو روح نہیں تھی، وہ گواہی دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، اس میں روح تو تھی نا، زندہ ہوا روح تھی، گواہی دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والا کھجور کا تنا، اس میں تو روح آئی نہیں تھی، رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، کھجور کے خشک تنے کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ سنے جملہ، دل کی تختیوں پہ لکھیں، کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگا لیا۔ استنے حنان ادھی ہجر رسول، نالہا میزت جور بامے انکول۔ یہ تین لفظ میرے سن لے سارے بھائی، دل کی تختیوں پہ بھی نوٹ کر لیں۔ میرا عقیدہ، میرے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے سائر کامرین کا عقیدہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ میں نے وہ سبق روک دیا کھجور کے تنے والا، اشارہ کرتا جاتا ہوں، سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے کھجور کا تنا، سینہ بے مثال۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، فرماتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وَذَاتُ یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، مرد بھی جنون آنکھوں آتا بساؤ، کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی۔ لم یذهب ریح المسک من یدی، آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا چند لمحوں کے لیے، کئی ہفتے گزرنے کے باوجود، کھانا کھانے کے باوجود، وضو کرنے کے باوجود، اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ سینہ بے مثال، کیسے پسینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے اس کے گھر میں، آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم نے شیشی لے کر پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو، میرے پسینے کے قطرے شیشی میں کیوں جمع کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم کہنے لگی حضرت ہذا ارقک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، آپ کے پسینے کے قطرے خوشبو میں ملا دوں گی، جس خوشبو میں آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں، ساری دنیا کی خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سینہ بھی شان والا، پسینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر باہر تشریف لے جاتے تھے، جب مدینہ طیبہ واپس آ رہے ہوتے تھے، حرکھا من حبھا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، سواری پر سوار ہے، گھوڑا ہے، اونٹنی ہے، خچر ہے، مدینہ طیبہ کے مکان نظر آتے تھے، آپ سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ ساتھی پوچھتے تھے حضرت کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے مدینے کی محبت کھینچ رہی ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایماندار بندے کی موت مدینہ طیبہ میں آئی، قیامت کے دن میں آمنہ کلال کنت شفیع لہ یوم القیامہ، مدینہ طیبہ میں فوت ہونے والے ایماندار بندے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا۔ سبق پر آئیے، منبر سے آپ نیچے تشریف لائے، کھجور کے تنے کو سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے عقیدہ سن لیجئے میرا،
ساری دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھجوروں کے درخت جمع کر دیے جائیں، جو کھجور کا خشک تنا رحمت للعالمین کے سینے سے لگ گیا، ساری دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھجوروں کے درخت مل کر آپ کے سینے مبارکہ سے لگنے والے کھجور کے خشک تنے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معمولی نسبت ہے۔ اب ایک اور جملہ دھیان سے سنیے گا سارے بزرگ، کھجور کا خشک تنا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سینے سے لگ گیا، وہ تو شان پا گیا، اور جو صحابہ کرام 23 سال آؤنا کے لال کے ساتھ رہے، ان کا مقام کیسے نہیں ہوگا؟ میری سرکی کا شعر سنیے، عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے، عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے، ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے، بنا سب تو وقت صدیق عمر تے چڑھیے گئی فیض دی چھلے، او تاجوی رسول دے نال دفن ہی نائیو رب دا ویک فضلے۔ انسان کامل، یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْنَا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آیت نمبر 69، یہ سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ آپ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم اور مثال سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر آپ کے اندر جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، آمنہ کے لال فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتارا گیا۔ ہمیں مفت میں کلمہ نصیب ہو گیا، ہمیں قدر ہی نہیں، مفت میں دین مل گیا، اہمیت ہی نہیں۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ آپ کے اندر ڈالنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین فرشتہ آیا، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ آیت نمبر 64 میں نے کھولی ہوئی ہے، سورت مریم 16واں پارہ۔ جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، عد کرتے حضرت اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، ضرورت تو بڑی ہے، آپ کے اندر مجھے جلانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں اپنی زبان سے حاجت تیرے سامنے پیش نہیں کروں گا، چلا جا۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام سورت البلد، فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ آیت نمبر 8 اور 9 یہ میں نے بولی رکھی ہوئی ہے۔ میں اللہ نے انسان کی آنکھیں 2 بنائی ہیں، عینین شفتین، ہونٹ بھی میں اللہ نے 2 بنائے ہیں، لیکن لسانن دونوں ہونٹوں کے اندر میں اللہ نے زبان انسان کی ایک بنائی ہے۔ پنڈی کے دوستوں اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، زبان ایک ہے،
تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں حاجت پیش کرنے کے لین بھی ایک ہے۔ اللہ کا نام تو لے لے، کون؟ اونچا کون؟ زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ حاجت پیش کرنے کے لین بھی کون ہے؟ ایک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلا جا واپس، حاجت تیرے سامنے پیش نہیں۔ جبریل نے کہا حضرت چلو میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرتے، مجھے بتا دیجئے کون سی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جا کر پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا جبریل واپس چلا جا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے مجھے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ 26واں پارہ سورت کا نام ہے سورت قاف۔ فرمایا والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آیت نمبر 16 یہ سورت کا 26واں پارہ سامنے میں نے کھولا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں۔ افسر کے سامنے پیش ہونا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے، جج کی عدالت میں جانا ہو وکیل کی ضرورت ہے۔ افسر کو کیا پتا، جج کو کیا علم کون آیا ہوا ہے بندہ جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اس لیے چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے۔ اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو وہاں چپڑاسی اور وکیل والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھت پہ چڑھنا ہے سیڑھی کی ضرورت ہے کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں، اور جو اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے وہاں سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری سرائکی کا شعر سنیے، حکم ہوا ہے کچھ سرائکی کے جملے سنانا، ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ مطلب لا الہ الا اللہ دا ایکو واحد لا شریکے، نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیقے، دور والا نو رود پکارے تئی چھوڑ جڑا نزدیکے، سب گناہ مٹ جاسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ جبریل چلا جا، جبریل چلا جا، حاجت پیش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالموں نے آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ فرماتے ہم نے آگ سے باتیں شروع کر دی، قلنا یا نار، آگ جی پروردگار، اج طاقت اور صداقت کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف نمرود بادشاہ ظالم کی طاقت ہے، دوسری جانب اکیل ابراہیم علیہ السلام کی صداقت ہے۔ اللہ میں نے کون سا کام کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کتنی ٹھنڈی بنوں؟ زیادہ ٹھنڈک بھی بعض بندے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا سلاما، اتنی ٹھنڈی ہونا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج چاہے۔ بال تڑپا آج بھی ہو جو ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا، اللہ کا حکم تھا، بڑا کمال ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم توہا انسان کامل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، مہمانوں کو کھانا کھلایا، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا، خادمہ کو فرمایا کہ دسترخوان والا میلا کپڑا لپیٹ کر تندور کی آگ میں ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے اس کپڑے پہ کھانا کھایا، آگ کے اندر آپ جلا رہے ہیں۔ حضرت انس مسکرا رہے ہیں، خادمہ نے جلدی جلدی کپڑا لپیٹ کر تندور کی آگ میں ڈال دیا۔ مہمان پریشان،
حضرت انس مسکرا رہے ہیں. خادمہ کو فرمایا تھوڑی دیر بعد کپڑے کا پتہ کر. آگ میں سے کپڑا نکالا گیا, ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا. یہ کیا ماجرا؟ مہمان حیران ہو گئے. حضرت انس نے فرمایا جیسے تم مہمان بن کر میرے گھر پہ آئے ہو, آمنہ کے لال میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے, ہم نے کھانا کھایا تھا. کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے. جب سے آپ کے ہاتھ مبارک کپڑے کو لگ گئے, جب بھی کپڑا میلا ہو جائے پانی سے دھونے کی مجھے ضرورت نہیں رہتی, آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں, اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے. انسان کامل ہاتھ لگ گئے, آگ نے جلانے سے انکار کر. یہ کوئی نسبت معمولی ہے؟ آپ کے ہاتھ لگ, میں حضور کا نام مبارک لینے لگا ہوں, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اونچا سننے کی اپیل ہے, محبت سے اونچا کہیے گا خوب نام محمد. نہیں مزہ نہیں آیا, خوب نام محمد. ہے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں, کیوں نبی کی محبت سے منہ موڑ لے, دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال, سالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال, دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں, اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میں نے ابھی آگے جا کر بیان کرنا ہے. ابھی تمام دوست یہاں تشریف رکھیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے. تسلی سے میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ.